باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ بل نماز کے ذریعے۔ لیسن نمبر 2 پارٹ اے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو کیا آپ نے پچھلا سبق پڑھا؟ 100%، 25%، 50%، یا کم از کم ڈی آپشن تو اپنا رہے ہیں، آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سی ماشاء اللہ۔ اس اعتبار سے کچھ چلیں ابھی تھوڑا سا چھوٹا سا ٹیسٹ چل رہا ہے۔ اس کورس آف قرآن اور نماز سمجھے کے مقاصد ہیں کتنے مقصد؟ ماشاء اللہ۔ ترجمہ کیجیے۔ اعوذ ٹھیک ہے۔ اس کا نا جو یہ فعل ہے ہم یہ آگے بتائیں گے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، میں اپنا میں آتا ہوں اور میں اپنا میں آؤں گا۔ اس میں فیوچر بھی پایا جاتا ہے اور پریزنٹ بھی پایا جاتا ہے، یہ آگے ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ یہ دو ہیں اس کے۔ مین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سے۔ اچھا اس کو نا ابھی سے آپ یاد رکھ لیں، من جو ہے نا اس کا معنی سے، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ جہاں بھی من لکھا ہے نا تو وہ سے اس کا معنی ہمارے فوراً ذہن میں آ جائے۔ الذی علامہ بالقلم، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اس کی وہ ورک بک ادھر سے پرنٹ اپ کروا لیں، یا ہم بتائیں ہم آپ کو منگوا دیں گے، ادھر ٹالی چوک میں ایک دکان ہے وہاں پہ پرنٹ رکھوایا ہوا ہے اس کا آلریڈی، تو ٹیکسٹ بک اس کی شیئر کر دی گئی ہے، کچھ تھوڑا تھوڑا ساتھ ملتے ہیں شروع کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الذی علامہ بالقلم۔ یہ آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی 3 آیات لیں گے، آیت 1 تا 3۔ اس میں ہم گرامر کچھ تھوڑی سیکھیں گے، بالکل بیسک سا، سنگولر پلورل جسے کہتے ہیں، جمع جبائی جمع کریں، اور نقط تعلیم یا شوق کی ایک بات ہوگی، اور یہ سب سے بڑی انسپائریشن کہ اس میں صرف 15 ورڈز ہیں جو ہم نئے سیکھیں گے اس لیسن میں، تو قرآن مجید میں تقریباً 1412 ہیں ماشاء اللہ۔ سب سے اچھی اچیومنٹ تو یہ ہے نا جنہوں نے اس کورس کو ڈیزائن کیا کہ ہم صرف 15 سیکھیں گے، لیکن ہم ایکچولی ہم 1400 سیکھ چکے ہوں گے۔ یہ وہی، یہ آپ کی بیٹری ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیت کر لیں فل چارج کرنا، انشاءاللہ اللہ کیا کرے گا۔ اس QC 1 کے لیول میں ہم ادھر 41,000 کو پہنچ جائیں گے۔ ابھی دیکھیں نا صرف ایک لیسن ہوا ہے اور ہم نے 7,000 سم تھنگ ورڈس ہم سیکھ چکے تھے، اور اب جب لیسن 2 آج ہمارا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم تقریباً پروبیبلی 900 ورڈ سیکھ چکے ہیں۔ تو ادارو سورہ فاتحہ کا تو یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے ہم کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ایک یہ قرآن کی پہلی مکی صورت ہے، اس کے علاوہ اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ ایک فوکل پوائنٹ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اسے پڑھتے ہیں، اور دن میں ہم کئی بار پڑھتے ہیں، جیسے ہم نے انٹروڈکشن کے لیسن میں دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ مطلب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے ہیں، ہم اپنی گزارشات کو پیش کرتے ہیں، تو آج ہم اس کا دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا 32 ٹائمز ہم کم از کم اس کو پڑھتے ہیں، جو یعنی کہ صرف جو سنت موقع ہیں ان کے بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نا غیر موقع کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی 32 ٹائمز ہم ایک پڑھتے ہیں دن میں۔ تو تعوذ و سورہ فاتحہ کے الفاظ تقریباً 9000 بار قرآن میں آئے ہیں۔ چھوٹا سا ریمائنڈر آپ کو کراؤں، ہم نے انٹروڈکشن کی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے مدنی مصحف کا ریفرنس دیا تھا، اس میں ہر پیج پہ 15 لائنس تھی اور کل 600 صفحات تھے، تو ان کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تھا تو تقریباً ہمارے پاس 9000 لائنیں بنی تھیں۔ تو دیکھیں 9000 الفاظ ہیں تعوذ اور سورہ فاتحہ کے، تو مطلب ہر لائن میں ایک یا دو لفظ ہے۔ یہ دیکھیں یہ تعوذ اور یہ صرف سورہ فاتحہ، یعنی کہ اعوذ باللہ اور یہ سورہ فاتحہ کرنے کے بعد ہر لائن میں کم از کم آپ کو ایک دو ورڈ ایسا ہے جو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، آپ کو آتا ہوگا۔ اس کی ہم تلاوت بھی سن لیتے ہیں۔
یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ہماری مکمل ہو جائے گی نا، یہ تقریباً 3 سے 4 لیسن میں کمپلیٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ دیکھیں گے جب آپ اسے سنیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا، ایک آپ کی الگ ہی فیلنگ ہوگی جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، ساتھ ساتھ اس کی آپ ڈیپ میں گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ساتھ ایک دفعہ بتائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 ورڈز کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ، انتہائی خوبصورت اسٹیٹمنٹ جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، ہمارے پیرنٹس اور بھی جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ سکھاتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اس لیے اس میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بسم، اس کے 2 ٹکڑے ہیں، بی اور اسم۔ یہ آپ نے بی دیکھا تھا، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہے، آپ کو ادھر اعوذ باللہ، ادھر اس کا معنی تھا کی تھا اس کا، ادھر یہ ہو گیا سے۔ یہ ایک قسم کا پریپوزیشن ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں نا، یہ سینٹینس کے ساتھ اپنا تھوڑا سا معنی کو نا ذرا تبدیل کر لیتی ہیں، وہ جملے کی مناسبت سے ہو جاتا ہے۔ جیسے اس میں بسم ہے تو یہ نام سے ہو جائے گا، یہ 2 ٹکڑے ہیں، یاد رکھیں، بی اور اسم، نام سے۔ اسم جیسے نام، اس کی جمع ہوگی اسما، اسما ہم نے سنا ہے کہیں، اسماء الحسنی، اسماء الحسنی، اسما نام، حسنی بہترین، تو بہترین نام کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اس طرح الرحمن جو بہت مہربان، ہم بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں الرحمن الرحیم، اس کا ایک ہی معنی ہے بیسیکلی کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے، وہ ہم آج دیکھتے ہیں۔ عربک میں جیسے الرحمن لکھا ہوا ہے نا، اس طرح کے جو پیٹرن پر ورڈز آتے ہیں نا، اب جیسے یہ غضبان ہے تو ان میں شدت پائی جاتی ہے، جیسے اب غضبان کا معنی ہے شدید غصے میں، اسی طرح جو الرحمن ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی شدت کا اظہار ہے، یہ ہوگا شدید مہربان، شدت سے مہربان، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل، یعنی کہ یہ صرف ادھر لکھا ہو جو بہت مہربان۔ ایسے ورڈز جہاں بھی لکھے ہوں گے نا تو اس میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، شدت ہے۔ اب اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، یہ جو الرحیم ہے، اس طرح کے پیٹرن پہ جو ورڈز ہوں گے نا، اب جیسے جمیل ہے یا کریم ہے، ان میں تسلسل کنٹینیوسلی، یہ تسلسل اس میں اس لیے پایا جا رہا ہے کیونکہ جو رحم کرنے والا ہے نا، اس کو ہم اس سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں، جیسے یہ جمیل ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورت، ہم خوبصورت اسے کہتے ہیں جو کنٹینیوسلی خوبصورت ہے، یعنی کہ جو کل بدصورت تھا یا پرسوں بدصورت تھا، آج خوبصورت ہو گیا تو ہم اسے جمیل کہنا شروع کر دیں۔ یا کریم، اچھے اخلاق والا، اب جو کل یا پرسوں گالیاں بک رہا تھا یا جو بدتمیزی کرتا تھا، اب اس کو تو ہم کریم نہیں کہیں گے نا، اسے ہی کہیں گے جو کنٹینیوسلی مسلسل اچھے اخلاق والا ہے۔ اس طرح الرحیم ہے، مسلسل رحم کرنے والا، یعنی کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کہ وہ مہربان ہے شدت سے، اور رحیم ہے، رحم کر رہا ہے مسلسل، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم تصور ابھی کرتے ہیں تو یہ بڑا مزہ آئے گا، جیسے مسلسل رحم، اس میں کنٹینیولی مرسیفل ہے۔ رحمت کے جوش کو تسلسل پر ضرورت دیجیے، تو رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہو۔ اب تھوڑا سا ہم تصور کریں، باہر بارش ہو رہی ہے، بوندا باندی نہیں، شدت سے بارش ہو رہی ہے جسے ہم موسلادھار بارش کہتے ہیں، اور وہ بارش یہ نہیں کبھی ہو رہی ہے رک گئی ہے پھر ہوئی پھر رک گئی، اس کو ہم مسلسل سے ضرب دیں گے، یعنی کہ شدت سے بارش ہو رہی ہے اور مسلسل ہوئے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ہم اگر سوچیں تو ادھر کیا حال ہوگا، اگر شدت سے بارش ہو رہی ہے، صبح سے شروع ہوئی ہے شام تک، اس طرح 24/7 ہوئی جا رہی ہے بارش شدت سے اور مسلسل ہوئے جا رہی ہے، تو ادھر تو تقریباً ہر چیز ڈوب جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کریں، جو شدت سے مہربان ہے اور مسلسل ہی ہم پہ رحم کیے جا رہا ہے۔ مطالعہ اور غور و فکر اس پہ کرتے ہیں۔ رحمت والا، رحمت والا کون ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے۔ جیسے اللہ کی رحمت کو محسوس کیجیے، وہ ہم کیسے کریں گے؟ وہ ہم ایسے کریں گے، اس نے ہمیں پیدا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پیر، کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا۔ یہ اتنی ساری نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم اگر ان کا کمپیریزن کرنا چاہیں نا تو پوری دنیا میں اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ جیسے ہماری زبان ہے، اور مثلاً یہ ایک ایسی نعمت ہے، ہم پورا دن بھی بولتے رہے نا تو کبھی کسی نے یہ نہیں فیل کیا ہوگا کہ ہماری زبان تھک گئی ہے، کبھی کسی نے کیا ایسا فیل، یا کسی سے سنا ہو یار بولتے بولتے میری زبان تھک گئی، ایکچولی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آنکھ ہے، دیکھتے ہیں، پورا دن دیکھتے ہیں، اور تب سے دیکھتے آ رہے ہیں، کبھی نہیں تھکی، کیونکہ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ اللہ کی رحمت کو ہم اس طرح محسوس کریں گے، اس کی صفات کو دیکھیں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھیں گے جو جس سے اس نے ہمیں نوازا ہے، اور
دوسری عادت ہم ایک عادت اور اپنائیں گے. پہلی عادت ہم نے کیا سیکھی تھی؟ اعوذ باللہ سے سیکھی تھی. کیا سیکھی تھی پہلی عادت؟ سیفٹی فرسٹ. سب سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. اعوذ باللہ ہم نے پڑھنی ہے. اس کا مقصد ہوگا شیطان سے پناہ اور خود کی حفاظت. تو دوسری عادت ہم یہ سیکھیں گے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیں گے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے, وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. تو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. اب ہم نے جیسے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں, آنکھ, کان, ناک, دماغ, ہم جتنا اس کے بارے میں سوچیں گے یا باقی صفات ہم مثلا سوچتے ہیں اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو جو بندہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے تو وہ اس کا برا تو نہیں چاہے گا. تو ہمیں یہ محسوس کر کے بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ عادت بنانی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس تصور کو اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے کہ وہ شدت سے مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے. تو ہم خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیں, کبھی بھی نہ بھولیں, اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. کیونکہ آزمائش آ جائے تو اور بولنا بتیں, تو ہمیں چاہیے صبر کریں اور پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان کریں کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے. تیسری عادت ہم ایک اور اس سے سیکھتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ جو ہیبٹس ہم سیکھ رہے ہیں, پہلی ہم نے سیکھی ہے اعوذ باللہ, دوسری ہم نے سیکھی ہے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, اور تیسری ہم نے سیکھی ہے پازیٹیو تھنکنگ. اب ویسٹ میں یہ عادت سکھائی جاتی ہے, ایک سکسیزفل پرسن ہے نا, تو اس کو یہ سکھائی جاتی ہے کہ سکسیزفل ہونے کے لیے یہ ہیبٹس آپ کو اپنانی پڑیں گی. اس میں پازیٹیو تھنکنگ ہے. وہ محض ایک پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے کہ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے, لیکن یہاں پازیٹیو ہم کس کے بارے میں سوچیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عادت ہم نے اپنانی ہے کہ بے حساب رحمت والا ہے, یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور انہیں پورا بھی کرتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں. مثلا زندگی میں سکون ہوگا, خوشی ملے گی, کامیابی ملے گی. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں, یعنی کہ ہم جیسا گمان کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو پازیٹیو تھنکنگ اسی لیے ہے, پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. علم بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے, میرے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے. بسم اللہ ہی نام سے اللہ کے, الرحمن جو بہت مہربان, شدت سے مہربان, الرحیم رحم کرنے والا ہے, مسلسل رحم کرنے والا. جی, رحیم کا معنی کیا معنی ہے؟ مسلسل. زبردست. کوئی رسپانس آیا نا الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں. کون سی عادت سیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں مثبت سوچیں. چار میں قیامت کے دن کو یاد رکھنا, اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا, غریب اور ضرورت مند. یہ آیت آگے آتے ہم سیکھیں گے پوری سورہ فاتحہ سے. ابھی فی الحال یہی ہے ہمارے, کیونکہ ابھی ہم نے صرف پہلی آیت سیکھی. پہلی آیت میں صرف بسم اللہ سیکھی ہے. پہلی آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا, ABCD کا محسوس ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ کہیں گے, جب ہم اسے زور سے کہیں گے, جب ہم اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا. زبردست. کون سا فکرہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنے میں مدد دیتا ہے؟ اللہ کا نام الرحمن الرحیم. ہم دیکھیں گے نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ مسلسل رحم کرے جا رہا ہے اور شدت سے مہربان ہے, اور شدت سے جو مہربانی ہے اللہ کی وہ مسلسل ہے, کنٹینیوٹی ہے. تو ہم مثبت سوچ رکھیں گے کہ جو بندہ اتنا مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے, تو وہ پازیٹیو تھنکنگ ہی ہم رکھیں گے نا اس کے بارے میں. تو غلط تو وہ کر ہی نہیں سکتا ہمارے ساتھ. بے شک دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے, اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات پر غور کرنا چاہیے, اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہترین نیند چاہیے. ABC تینوں ہیں. اللہ کی صفات اور اس کی مخلوقات کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ کتنی مخلوقات ہیں, اس میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے. اتنی مخلوقات کے ہونے کے باوجود بھی ہمارا اتنی محبت سے خیال رکھتا ہے, ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمد
الحمد تمام تعریف اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تو الحمد ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے تمام تعریفیں اور دوسرا معنی ہے اس کا شکر کا۔ کتنے معنی ہیں؟ دو معنی ہیں، پہلا تمام تعریفیں، دوسرا شکر۔ للہ، اب للہ کے دو ٹکڑے ہیں، لام اور اللہ۔ لام کا معنی ہے لیے، یہ جس لفظ کے ساتھ بھی لگتا ہے نا، اب ہم نے جیسے ٹیبل پڑھا تھا نا لا ہم ہوا ہم والا، جیسے ہم ہے نا، ہم کا اشارہ یہ ہے، اگر ہم لا لگا دیں گے نا اس کے ساتھ لا ہم، تو یہ ہو جائے گا ان سب کے لیے، ہم کا یہی مطلب تھا نا وہ سب، اگر ہم لگا دیں گے نا لا ہم تو ہو جائے گا ان سب کے لیے۔ للہ اللہ کے ساتھ لگا ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کے لیے۔ ربی، ربی رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی ہے رب پرورش کرنے والا، پالنے والا، رب کا معنی ہے، اور ذرے ذرے کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا۔ اب دیکھیں نا، رب کو ہم اس طرح سے تھوڑا سا امیجن کریں گے۔ اب مثلاً ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارا کوئی عزیز ہے جو آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی مشکلات پیش آتی ہیں اس کے لیے، اور وہ ہمیں مصنوعی سانس لگانی پڑتی ہے اس کے لیے، اور وہ ہم چند گھنٹے ہی اگر آئی سی یو میں رکھیں نا تو اس کا کتنا لاکھوں میں بل آ جاتا ہے، اگر دنوں کے لیے رکھیں تو وہ بل اور ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے، بہت زیادہ بل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں رب ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک سانس لیے جا رہے ہیں، مسلسل سانس لیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی ایسا مسئلہ پریشانی نہیں ہوئی، اگر کسی کو ہو بھی تو اللہ کی مرضی اس میں، لیکن اللہ کا شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے نا۔ تو ہم تھوڑا سا امیجن کریں گے نا کہ رب ہے، ہم مسلسل سانس لیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی کوئی ہمیں پیسے دینے پڑے ہیں کسی کو کوئی پیسے کوئی ہدیہ کسی کو دینا پڑا نہیں دینا پڑا، تو تھوڑا سا ہم امیجن کریں گے رب کو، اور الحمدللہ رب العالمین، اس کو عالم، عالم آ گیا ہے، اور یہ عالم کی جمع ہے عالمین۔ یہ دیکھیے یہ انسپائریشن ہے ہماری کہ ورڈ صرف ہم نے ایک یاد کیا عالمین، تو قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 73 بار۔ اب دیکھیں عالم کتنے ہیں، عالم انسان بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، عالم ملائکہ بھی ہے، عالم جنات بھی ہے، اور بھی کئی ہیں۔ تو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ مطالعہ غور و فکر کرتے ہیں، حمد کا پہلا معنی کیا تھا؟ تعریف کا۔ تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجیے، کس طرح کریں گے، کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات میں غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ سائنس ساری یہی ہے نا، دنیا کے بارے میں علم ہے، جس سے آگے فزکس، کیمسٹری اور دیگر علوم نکلتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے کتنی دنیا میں مخلوقات پائی جاتی ہیں، جس میں حیوانات ہیں اور جانور ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو رزق پہنچا رہا ہے، ان کو سانس مل رہا ہے، آکسیجن مل رہا ہے بغیر کسی مسئلہ پریشانی کے۔ تو رب العالمین، یہ تھوڑا سا ہم امیجن کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف دل سے نکلے گی۔ عادت نمبر 4، ہم ایک اور اس سے سیکھتے ہیں عادت، خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اب ہم جتنا علم حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ہمیں پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ کتنی مخلوقات کا رب ہے، رب العالمین ہے، تو اتنی ہمارے دل سے تعریف نکلے گی۔ احتساب، یعنی میں اپنا احتساب ہے کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے اور لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں، یعنی کہ لوگوں سے اور دنیا کی کئی چیزوں سے جو کہ ان کا ایک ایکچوئل مالک اللہ تعالیٰ ہے، واحد مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان سے متاثر ہوتا ہوں۔ کوئی مثلاً ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں سیر کرنے، کوئی ایسا نظارہ ہی ہم دیکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نظارے بنائے، اور بھی کئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے عادت ہم یہ سیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کریں تاکہ دل سے تعریف نکلے۔ اور اس کی ایگزامپل ایک مسلم یوں ہی لے لیتے ہیں، ہمارا اگر کوئی دوست ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے وہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا، تو ہم اگر کسی محفل میں اس کا ذکر کریں گے تو بڑے روب سے کریں گے، ذرا ششکے سے، اور اگر ہمیں پتہ چل جائے وہ اسسٹنٹ کمشنر ساتھ اس کو کوئی ایڈیشنل چارج بھی ملا ہوا ہے، وہ ڈی پی او بھی لگا ہوا ہے یا ایسے کوئی مسئلہ ہے، تو ہمیں جتنا جتنا اس کا پتہ چلتا جائے گا، اتنی اتھارٹیز ہیں اس کے پاس، ہماری اس کے لیے زیادہ رسپیکٹ پڑے گی، ہم دل سے اس کے لیے تعریف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کے لیے بھی دل سے تعریف ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم کا دوسرا معنی تھا شکر، گریٹیٹیوڈ۔ تو عادت نمبر 5 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہی ہے نا کہ ہم ادھر بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں، سن رہے ہیں بآسانی۔ کبھی ہم ان سے پوچھیں نا جو
بیچارے معذور ہیں جنہیں نظر نہیں آتا یا سنائی نہیں دیتا، تو اصل چیز تو انہیں پتہ ہے نا، ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صنعت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا، ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے. ہم نے 5 عادتیں سیکھ لی ہیں. اس کے بعد الحمدللہ کی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. رب العالمین رب ہے تمام جہانوں. الحمد کا معنی ہے ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، تمام شکر تمام تعریف. زبردست، بالکل صحیح. وللہ با کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا، اور للہ آج ہم نے پڑھا کیا، اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے. جی زبردست. الحمدللہ رب العالمین سے ہم کتنی عادتیں سیکھتے ہیں، ایک سے زیادہ جواب دیں. اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا، یہ بھی صحیح حصہ ہے. الرحمن الرحیم، یہ بیسیکلی ہم نے بسم اللہ میں پڑھا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. بہت مہربان رحم کرنے والا. الرحمن کا کیا مطلب تھا؟ بہت مہربان تو یہاں لکھا ہوا ہے شدید، شدت سے مہربان. الرحیم مسلسل کنٹینیوسلی رحم کرنے والا. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اب اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. ہماری بیسک ضرورتیں یہی ہیں نا، آکسیجن ہمیں مل جانا بآسانی، اور رزق الحمدللہ ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اپنے بندوں کو دے گا. اور دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیں، موسموں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو سورج کے اطراف ایک سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہمیں ذرا برابر بھی دھچکا نہیں لگتا. ورنہ چھوٹا موٹا زلزلہ بھی آئے تو تقریباً عمارتیں گر جاتی ہیں، کتنا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے شام میں اور ترکی میں زلزلے آئے تھے تو کتنا نقصان ہوا ہے. اب یہ جو ہماری پوری زمین ہے یہ سورج کے گرد 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کس لیے گھما رہا ہے؟ موسم تبدیل ہو. لیکن ہمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا، کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ بھئی گول گول گھوم رہے ہیں، بالکل محسوس نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت جب آپ نے سنا ہے نماز میں سنا ہے، ابھی ہم نے کلاس میں سنا ہے یا پڑھا ہے، کہ گھر میں بھی، آفس میں، بازار میں، کہیں بھی جاتے ہیں نا آپ، یہ سننے کے بعد تو آپ کوشش کریں کہ آپ رحم کریں، دوسروں پہ رحم کریں. کیونکہ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے رحم کریں کہ اگر ہم رحم کریں گے نا تو ہم پہ رحم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوئی عادت نمبر 6. تو آج سے ہم 6ٹھی عادت سیکھ چکے ہیں کہ ہم دوسروں پہ رحم کریں، انشاءاللہ کریں. الرحمن شدت سے مہربان، الرحیم مسلسل رحم کرتا ہے. یہاں پہ لکھا ہوا لیکن ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس پیٹرن کا کیا مطلب ہے. الرحمن شدت سے مہربان، اس میں شدت پائی جاتی ہے، اور الرحیم مسلسل رحم کرنے والا، اس میں تسلسل پایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کرتا. اٹینڈنس ہم لے لیتے ہیں چیز دے، کیونکہ ابھی اٹینڈنس کر لیتے ہیں. یہ پارٹ ہمارا ہو گیا. ذکری ہے نا آپ کا نام؟ آپ کا نام میں ایڈ کر دوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق. میں آپ کا نام ایڈ کر دوں. سر کوئز کا کیا سٹیٹس ہے آپ کا؟ 29. ماشاء اللہ زبردست ہے. یہ اوپن بک ہے، یہ دیکھ کے آپ نے کرنا ہے ایزیلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ قسم کی پریکٹس ہی ہے. سر پیپل کے کہتے ہیں میرے رہ گیا، وہ سرفراز صاحب آتے ہیں، انہوں نے بھی میرے کو کر لیا، ان کے بھی مارکس اچھے ہیں. سر رضوان صاحب